लास्ट संडे और आज फिर हम रोल कुड्स के बारे में सीखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारी कलीसिया ने रोल कुड्स के बारे में अभी तक जितना सीखा है उतना ज़्यादा रोल कुड्स के लिए भूख और प्यास को भी रखना शुरू किया होगा। हमने रोल कुड्स के बारे में सीखा कि रोल कुड्स जो है वो सिर्फ एक ताकत या कुव्वत नहीं है, रोल कुड्स एक मुकम्मल शख्सियत है। रोल कुड्स क्या है? एक मुकम्मल शख्सियत है। फिर हमने ये भी सीखा कि रोल कुड्स महज एक शख्सियत ही नहीं बल्कि रोल कुड्स खुदा है, मुकद्दस तस्लीस का तीसरा रुकन है और मुकम्मल तौर पर अलूहियत की कुदरत अपने अंदर रखता है। और रोल कुड्स क्या है? खुदा है। हमने ये भी सीखा कि रोल कुड्स से मामूर होने का मतलब ये नहीं कि रोल कुड्स हमारे अंदर बहुत ज्यादा आ जाता है, बल्कि रोल कुड्स से मामूर होने का मतलब ये है कि हम रोल कुड्स की फरमाबरदारी में चलना शुरू कर देते हैं। जितना ज्यादा हम रोल कुड्स की रहनुमाई में जिंदगी गुजारते हैं उतना ज्यादा उसको सुनने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम चंद निकात को अपनी जिंदगी से निकालें। हमने 4 वजूहात सीखी थी जिनके बिना पर हम पाक रूह की आवाज को सुन नहीं पाते के साथ। और यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं एक फिर से पढ़ूंगी ताकि जब हम कलाम के थ्रू सीखें तो आप इस हवाले को अपने ज़हन में रखें। यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी मगर तुम मुझे देखते रहोगे। चूंकि मैं जीता हूँ तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। आमीन। ये जो हवाला यीशु मसीह अपने लोगों को बयान कर रहे हैं और आज गुड लाइफ चर्च से बयान किया जा रहा है, यकीनन ये हवाला, ये इक़्तिबास रोल कुड्स के बारे में है। इससे पहले कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते, यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये वादा दे रहे हैं कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। इसका मतलब है अगर हमारी जिंदगी में पाक रूह नहीं है, अगर हमारी जिंदगी में रोल कुड्स नहीं है तो हम यतीम हैं। अगर किसी ईमानदार की जिंदगी में पाक रूह नहीं है तो यीशु मसीह के बकौल वो शख्स, वो बहन या ईमानदार क्या है? यतीम है। उसका कोई सहारा नहीं, उसको कोई संभालने वाला नहीं, उसको कोई बताने वाला नहीं है। सो यीशु मसीह के इन अल्फाजों से ये सोचें कि पाक रूह हमारे लिए किस कदर अहम है, पाक रूह हमारी जिंदगियों के लिए कितनी अहमियत रखता है। सो आज जो हम सीखेंगे, हम रोल कुड्स के नामों के बारे में सीखेंगे, फिर रोल कुड्स की बाइबल मुकद्दस में जो तशबीहात हैं हम उन तशबीहात के बारे में सीखेंगे। और तशबीह से मुराद आप में से बहुत से लोगों को आइडिया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा दूँ। तशबीह से मुराद जैसे हम कहते हैं हम में हमारे घर में जो बच्चा बड़ा तेज हो, बहुत तेज भागता हो, बड़ा तेज चलता हो, तो हम अक्सर कहते हैं ये बिजली की तरह चलता है। तो हम बिजली के साथ उसको तशबीह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो बड़ी स्पीड से जाता है या वो बड़ी तेजी से काम करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे बिजली होती है। सो हम किसी को उसके किरदार के मुताबिक उसको तशबीह देते हैं। जो बहुत सुस्त लोग होते हैं उनके लिए हमारे माशरे में बड़ी अच्छी तशबीहात, जो लोग बड़े तेज होते हैं उनके लिए हमारे माशरे में बड़ी तशबीहात पाई जाती हैं। सो आज बाइबल मुकद्दस में रोल कुड्स की जो तशबीहात हैं हम उनके बारे में भी सीखेंगे। और मेरा ईमान है जब आज हम रोल कुड्स के नामों और उसकी तशबीहात को सीखेंगे तो आप रोल कुड्स के और ज्यादा करीब अपने आप को महसूस करेंगे। हमें सो हम रोल कुड्स के नामों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो हम नाम सीखेंगे, जो फ्रेज रोल कुड्स के बारे में बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल किया गया है पाक रूह के बारे में, वो है रोल कुड्स। रोल कुड्स को अगर हम 2 हिस्सों में बांटे तो रूह और कदूस, पाक रूह, यानी जो पाक रूह है वो कदूस है। और कदूस का लफ्ज खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अलहदा किया हो, यानी सेपरेट, सबसे अलहदा, पाक। सो रोल कुड्स के लिए, पाक रूह के लिए जो बाइबल मुकद्दस में एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है वो है रोल कुड्स, जिससे हमें 2 बातें बड़ी वाज़ेह होती हैं। अगर रोल कुड्स के लिए रोल कुड्स का लफ्ज पाक रूह के लिए इस्तेमाल किया गया है बाइबल मुकद्दस में
تو ہمیں دو چیزیں بڑی سمجھ آتی ہیں پاک روح کے بارے میں. اور پہلی یہ ہے کہ جب پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے اور نیکی کے اور راستے کے کاموں سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ پاک روح کی نشانی ہے کیونکہ وہ روح القدس ہے. دوسری جو چیز ہماری زندگی میں پاک روح کو حاصل کرنے سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہمیں پاک اور ناپاک میں فرق کرنا بھی آ جاتا ہے. ہم امتیاز کر سکتے ہیں کہ کون سی روح پاک ہے اور کون سی روح ناپاک ہے. دوسرا فریز جو پاک روح کے لیے بائبل مقدس میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے خدا کا روح. اور خدا کا روح اس لیے کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہمیں ملتا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ سے کہوں گا. اس کا مطلب ہے باپ نے ہمیں روح القدس بھیجا ہے. یہ خدا کی طرف سے ہے. سو ایک بات کی یقین دہانی کہ اس کو خدا کا روح کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے مجھے اور آپ کو ملا ہے. دوسری بات خدا کا روح ہونے سے ہمیں یہ بھی تسلی ہے کہ یہ خدا کی باتیں, خدا کے بھید اور خدا کی مرضی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ روح جو وہ سب باتیں جانتا ہے بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی جان لیتا ہے. تو اگر ہماری زندگی میں پاک روح ہے تو وہ خدا کی بھید کی, خدا کی طے کی باتیں بھی ہم پر ظاہر کر دیتا ہے. پولس کہتے ہیں وہ باتیں جو کانوں نے نہ کبھی سنی نہ آنکھوں نے کبھی دیکھی وہ خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے رکھ دی. اور کیوں رکھ دی, کیوں ان پر ظاہر کی, کیوں ایمانداروں کو دی؟ کیونکہ یہ صرف چیزیں روح القدس کے وسیلہ سے آتی ہیں. ہمیں تیسرا فریز ضرور, آج کا سرمن تھوڑا سا شاید تعلیمی ہوگا سو پلیز آپ دلچسپی کو بجھنے نہیں دیجیے گا. ہم بڑی دلچسپی سے سیکھیں گے ان تمام چیزوں کے بارے میں. تیسرا فریز جو روح القدس کے بارے میں بائبل مقدس میں ملتا ہے وہ مسیح کا روح ہے. اب یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا اب مجھے نہیں دیکھے گی. اس کا مطلب ہے اب جو دنیا ہے وہ یسوع کو نہیں دیکھے گی. کب تک؟ جب تک یسوع مسیح کی دوسری آمد نہیں ہو جاتی. لیکن یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے دیکھتے رہو گے. ہم یسوع مسیح کو کیسے دیکھتے رہیں گے؟ روح القدس کے وسیلہ سے. کیونکہ روح القدس کا ہماری زندگی میں جو پرائمری پرپز ہے, جو پہلا مقصد روح القدس کا ہماری زندگی میں ہے وہ یہ ہے کہ یسوع ہماری زندگیوں سے نظر آئے. اور بارہا یسوع مسیح نے یہ بات کی کہ جب روح القدس ہماری زندگی میں آئے گا تو مسیح یسوع کے کام کو ہماری زندگی میں پورا کرے گا. یعنی جو کام یسوع مسیح نے کیا, نجات کا, بچانے کا, ہمارے کفارے کا, اس کام کو آگے لے کر کون ہماری زندگی میں چلے گا؟ پاک روح لے کر چلے گا, روح القدس لے کر چلے گا. اور بہت سے ڈینومینیشن ہے, بہت سے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ مسیح کا روح اور خدا اور پاک روح جو ہے یہ دو فرق چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں مسیح کا روح ہم میں تب آتا ہے جب ہم نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں, جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. اور روح القدس ہمیں تب آتا ہے جب ہمیں پاک روح کا بپتسمہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر ایک مسیح کا روح ہے, ایک پاک روح ہے, تو پھر ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں خدا کا روح بھی ملے. تو پھر یہ مقدس تثلیث کی الہی تعلیمات کے خلاف جا سکتے ہیں. تو جو خدا کا روح ہے, جو روح القدس ہے, جو پاک روح ہے, جو مسیح کا روح ہے, وہ ایک ہی. جو روح القدس ہے وہ مسیح ہی کی خدمت کو ہماری زندگی میں مکمل کرتا ہے. اور پاک روح مسیح یسوع کی مرضی کو, مسیح یسوع کو ہماری زندگی میں تصدیق کے طور پر پیش کرتا ہے کہ ہم یسوع کی فرما برداری میں کیسے زندگی گزاریں. چوتھا لفظ جو روح القدس کے لیے بائبل مقدس میں استعمال ہوا وہ مددگار ہے. یسوع نے کہا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا. اب آپ لفظ سنیں, یسوع نے کہا کہ میں باپ سے کیا کروں گا؟ درخواست, ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تمہارے لیے کیا بھیجے؟ دوسرا مددگار بھیجے. یسوع مسیح کے یہ الفاظ میں ہمارے لیے, ایمانداروں کے لیے ہمدردی آپ کو نظر آئے گی, احساس اور فکر نظر آئے گی کہ یسوع مسیح کہتے ہیں میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہارے لیے کیا بھیجے؟ دوسرا مددگار بھیجے. ہم ابھی دوسرے لفظ پہ بعد میں آئیں گے. جو لفظ مددگار ہے یونانی زبان میں یہ لفظ پارکلیت ہے. اور یہ جو یونانی زبان کے دو لفظوں سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کسی کا آپ کے ساتھ ہونا ہے یا آپ کا کسی کو طلب کرنا ہے. اور اس لفظ کا تاریخ میں اگر ہم پڑھیں تو قدیم زمانہ میں اس لفظ کا وجود تب آیا, اس لفظ کو تب وجود دیا گیا جب ایک عدالتی کاروائی چل رہی تھی اور مدعی نے مدعا علیہ کو بڑے مطلب اپنے
महारत से और बड़ी चालाकी से उसको दबा दिया और वो केस हारने वाला था और उसको समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं, मैं अपनी सच्चाई को कैसे साबित करूं, मैं अपनी बेगुनाही को कैसे साबित करूं। तो क्या होता है कि उसको भीड़ में से एक ऐसा चेहरा नजर आता है जो उसे लगता है कि ये बड़ा हिकमत वाला है, जो उसे लगता है कि ये मेरी मदद कर सकता है। सो वो उसे खुफिया तौर पर इशारा करता है और आकर उसे कहता है मेरे लिए यहाँ पर बात करें। और वह शख्स भीड़ में से जगह बनाते हुए सामने आता है और आकर अपनी महारत, अपनी हिकमत और अपने इल्म की मदद से उसको वो मुकदमा जीतने में मदद देता है, उसकी सिफारिश करता है, उसे बेगुनाह साबित करता है। उस वक्त लफ्ज यूनानी ज़बान में फारकलीद का वजूद है। और अगर यीशु मसीह ने पाक रूह के लिए मेरे और आपको देने के लिए लफ्ज फारकलीद इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब है पाक रूह हमारी जिंदगी में इसलिए आता है ताकि हम हारा हुआ मुकदमा जीत सके। पाक रूह हमारी जिंदगी में इसलिए आता है ताकि हम हारी हुई जंग जीत सकें। पाक रूह हमारी जिंदगी में इसलिए आता है ताकि वो हमारी शफाअत कर सके। आमीन। अब लफ्ज दूसरे की तरफ आते हैं, जो लफ्ज दूसरा यीशु मसीह ने कहा, तो बाइबल मुकद्दस में दूसरे के लिए दो यूनानी ज़बान में अल्फाज इस्तेमाल है। एक लफ्ज है अलोस, जिसका मतलब है एक ही किस्म, एक ही फितरत और एक ही मकसद रखने वाला, और दूसरी जानिब हिट्रो एक यूनानी ज़बान का लफ्ज है जिसका मतलब है बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म, मुख्तलिफ मकसद और मुख्तलिफ फितरत रखने वाला। यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने 14वें बाब में जो अपने शागिर्दों से बात की कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, वो लफ्ज अलोस प्रीक्लाटोस, यानी मैं तुम्हारे लिए एक मददगार दूसरा भेजूंगा जो मेरी ही किस्म का होगा, जो मेरी ही फितरत का होगा और मेरे ही वाला मकसद रखेगा। एक और जगह पे गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसके पहले बाब की 6 आयत पढ़े तो वहाँ पे पौलुस कहते हैं जो खुशखबरी हमने तुम्हें दी तुम उस पर कायम नहीं बल्कि किसी और दूसरी। अब यहाँ पे जो पौलुस रसूल ने दूसरी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हिट्रो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी जो खुशखबरी हमने दी है तुम उस खुशखबरी पे अमल नहीं कर रहे, क्योंकि ये किस्म के लिहाज से, फितरत के लिहाज से और मकसद के लिहाज से फर्क खुशखबरी है। लेकिन यीशु मसीह ने जब दूसरे मददगार के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया तो यीशु मसीह ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? अलोस, और उसका मतलब है कि वो उसी किस्म का है जिस किस्म का यीशु है, वो वही फितरत रखता है जो यीशु मसीह की है, वो वही मकसद रखता है जो यीशु मसीह रखता है। और किस्म क्या है? कि यीशु मसीह इलाही है। फितरत क्या है? कि यीशु खुदा है। और मकसद क्या है? कि वो दुनिया में नजात देने के लिए। और ये तीनों चीजें हमें पाकरू में नजर आती हैं। पाकरू हमारी जिंदगी में यीशु मसीह की खिदमत को मुकम्मल करने के लिए आता है। अगर आपकी जिंदगी में पाकरू है तो समझे आपकी जिंदगी में यीशु ने कहा दुनिया मुझे नहीं देखेगी लेकिन तुम मुझे देखते रहोगे। हम उसे कैसे देखते रहेंगे? पाकरू की मदद से। पाकरू यीशु मसीह को हमारी जिंदगी की हकीकत बनाएगा। अगर आप रूल कुछ से मामूर हैं तो आप यीशु से मामूर हो चुके हैं। अगर आप रूल कुछ की रहनुमाई में जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आप यीशु मसीह की रहनुमाई में जिंदगी गुजार रहे हैं। सो रूल कुछ का हमारी जिंदगी में होना इस बात का सबूत है कि हमारी जिंदगी में यीशु हमें। अब ये चीज जो हमने अभी 4 पॉइंट सीखे हैं ये रूल कुछ के नाम थे। अब हम रूल कुछ की तशबीहात की जानिब चलते हैं। मैंने कुछ मटेरियल ज्यादा इकट्ठा कर लिया है और आई वुड ट्राई कि मैं उस टाइम लिमिट में वो चीज़ें आपके साथ बयान करूं ताकि हम उसको उस तरह से कवर कर सकें और उसके मकसद को भी सीख सकें। सो पहली तशबीह जो पाकरू के बारे में हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती है वो है पानी। मैं हमारा जब कुछ ज़्यादा कोट नहीं करूँगी ताकि हमारा टाइम सेव है। पानी के लिए पानी जो है वो पाकरू की तशबीह के लिए भी इस्तेमाल किया गया। यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहते हैं जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, जो मुझ पर ईमान लाएगा, जैसा कि किताब मुकद्दस में लिखा उसमें से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। और आगे मुकद्दस यूहन्ना इस बात को वाज़ेह भी करते हैं कि ये बात यीशु मसीह पाकरू के बारे में कर रहे हैं जो उनको मिलने को था। तो पहली तशबीह पाकरू की क्या है? पानी। तो अब हम पानी की थोड़ी सी चंद खुसूसियात के बारे में सीखेंगे ताकि हम सीख सकें कि अगर पाकरू को पानी से तशबीह दी गई है तो फिर पाकरू किस तरह हमारी जिंदगी में काम करता है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, हमारे जिस्म में 60% पानी पाया जाता है। हमारे जिस्म में 60% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। अगर हमारे जिस्म में से 60% से पानी कम होना शुरू हो जाए तो हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं।
اور اگر خدا نہ خواستہ یہ 60% پانی ہماری زندگی سے ڈی ہائیڈریشن کے طور پر ختم ہو جائے تو ہماری موت ہو سکتی ہے۔ پانی ہماری زندگی کے لیے ناگزیر ہے، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو میرے عزیزو، اگر روح القدس کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے تو میں یہ بات آپ کو واضح کر دوں، روح القدس کے بغیر ہم مردہ ہیں۔ روح القدس کے بغیر ہم کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ خدا نے آدم اور حوا سے کہا کہ تم یہ پھل نہ کھانا، کیونکہ اگر تم نے کھایا تو تم کیا کرو گے؟ مر جاؤ گے۔ وہ جسمانی طور پر مرے تو نہیں، پھر کون سی موت تھی؟ کیونکہ وہ روحانی طور پر مر چکے تھے۔ خدا کا روح ان سے جدا ہو گیا تھا۔ جب خدا کا روح سے جدا ہوا تو وہ مردہ ہو گیا۔ آج بھی جتنے لوگ روح القدس کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ دوسری جو پانی کی خصوصیت، جو کریکٹرسٹک ہم آج سیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ پانی کو ہم صاف صفائی کے لیے بڑا استعمال کرتے ہیں، اور بھائیوں سے زیادہ بہنیں اس بات کو جانتی ہیں۔ ہمیں کپڑے دھونے کے لیے پانی چاہیے، برتن دھونے کے لیے پانی چاہیے، ہمیں نہانے کے لیے پانی چاہیے، ہم جب گھر میں 3 بار فرش دھوتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں پانی چاہیے۔ اور اگر پانی نہ ہو، ہفتہ گھر میں موٹر خراب ہو جائے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا حال ہوتا ہے۔ پانی کے بغیر ہمارے گھر میں کس قدر اسمیل ہو سکتی ہے، کس قدر گندگی ہو سکتی ہے۔ ہمارے بدن اگر ہم اور ہر روز جب صبح شام نہ نہائیں تو ہمارے بدن کس قدر گندگی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سو پانی جو ہے وہ ہمارے بدن کو اور ہماری زندگیوں کو، جو جسمانی زندگی ہے، اس کو صاف کرنے کا کام کرتا ہے۔ اور یقیناً پانی ہی نہیں بلکہ پاک روح بھی ہماری زندگیوں کو پاک کرنے کا کام کرتا ہے۔ وہ ہماری زندگیوں سے گناہوں کو نکالتا ہے، ہماری زندگیوں سے غلاظت کو نکالتا ہے۔ موقع یہ ہے کہ ہم پاک روح کو وقت دیں کہ وہ ہماری زندگی سے گناہوں کو نکال سکے۔ کچھ لوگ خود توبہ کرتے ہیں، پاک روح کے بغیر کوشش کرتے ہیں گناہ میری زندگی سے چلا جائے، لیکن میں آپ کو بتا دوں جس شخص کی زندگی میں پاک روح نہیں ہے وہ اپنی زندگی سے گناہ کو نہیں نکال سکتا، کیونکہ اس چیز کے لیے ہمارا مددگار بھیجا جا چکا ہے، اور وہ کون ہے؟ روح القدس ہے، ہولی اسپرٹ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے۔ اور روح القدس ہمارے پرانے سے پرانے گھٹیا سے گھٹیا گناہ کو بھی ہماری زندگی میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بہنیں کھانا جب بناتی ہیں تو جو کھانا نیچے جل جاتا ہے، چاول ہو، سبزی ہو، کچھ بھی، تو جب وہ جل جاتا ہے ہم سبزی نکال لیتے ہیں تو ہم فوراً سے اس کو مانجنا شروع نہیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے ساری بہنیں کچن میں کام کرتی ہیں، ہم اس میں پانی بھر دیتے ہیں اور اس دیگچے کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ سارے برتن دھل جاتے ہیں، وہ دیگچا سائڈ پہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس پر ٹائم زیادہ چاہیے۔ تو ہم اس میں جب پانی ڈال کے رکھتے ہیں تو پانی کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اس داغ میں، اس جلے ہوئے مٹیریل میں جو چڑچڑا پن ہے نا، وہ اس کو جڑ سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم ہلکی سی وہ پانی لگاتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، اور وہ صاف ہو جاتا ہے۔ سو پانی کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ ان داغوں کو جن کو ہم آسانی سے نہیں نکال سکتے وہ برتنوں میں سے نکال سکتا ہے، وہ کپڑوں میں سے بھی ایسے داغ نکال سکتا ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں پاک روح نہیں ہے تو ہم اپنے کسی بھی گناہ پر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ جان پائپر کہتے ہیں گناہوں میں جنگ کرنے کے لیے ہمارا سب سے پہلا ہتھیار پاک روح ہے۔ اگر ہمیں گناہ سے جنگ کرنی ہے تو ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ پاک روح کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوسری تشبیہ جو ہمیں پاک روح کے متعلق ملتی ہے بائبل مقدس میں، وہ آگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ یوحنا سراغی نے یسوع مسیح کے بارے میں کہا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، میرے بعد آئے گا جو تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور یہ روح القدس اور آگ وہ ایک ہی بات کو ایمفسائز کر رہا ہے، وہ زور دے رہا ہے اس بات پر۔ سو جو روح القدس ہے اس کو آگ سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، اور پہلی وجہ اس لیے روح القدس کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بارہا خدا جب بھی کچھ واقعات کے علاوہ خدا جب بھی اپنے لوگوں پر ظاہر ہوا وہ آگ میں سے ظاہر ہوا۔ جب ہم دیکھتے ہیں خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے تو جلتی ہوئی جھاڑی میں سے خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ ایلیا نے جب بال کے نبیوں کو چیلنج کیا تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بھی اپنا نبی لے آئیں، اپنا بال جو آپ کا بت لے آئیں، اور میں بھی یہاں پر دعا کرتا ہوں زندہ خدا کون ہوگا جو آسمان سے کیا برسائے گا؟ سو آگ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتی ہے۔ آگ جب خدا بنی اسرائیل سے ہم کلام ہونے کو پہاڑ پر اترا تو آگ لکھا ہے جل رہا تھا، آگ سے جل رہا۔ تو آگ جو ہے وہ خدا کی حضوری کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ آگ یعنی پاک روح کی جو تشبیہ ہے وہ پاک روح کی ہماری زندگی میں فنکشن کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اب آگ جو ہے وہ دو طرح سے خدا کے کام کو ہماری زندگی میں ظاہر کرتی ہے، پہلا پاک کرنے کے عمل کو بھی، اور دوسرا
خدا کے غضب کو بھی آگ ظاہر کرتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا ہے، پاک روح جب ان کی زندگی میں آتا ہے تو پاکیزگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ان کی زندگی میں تقدیس کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول نہیں کیا، پاک روح ان کو گنہگار ٹھہراتا ہے اور خدا کے غضب کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پاک روح اگر آگ سے تشبیہ دیا گیا ہے تو پاک روح ہماری زندگی میں دو طرح سے کام کرتا ہے، ہمیں پاک بھی کرتا ہے اور گنہگاروں کو خدا کے غضب کا حقدار بھی ٹھہراتا ہے۔ میں نے کہا کہ پاک روح کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ خدا بارہا آگ سے ہو کر اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوا ہے۔ دوسری وجہ جو آگ کی تشبیہ پاک روح کو دی گئی ہے وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ جو آگ ہے، ہم اکثر ہمارے گھر میں جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، فضولیات ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو پھینک دیں وہ چونکہ ڈسپوز نہیں ہو سکتی تو ہم وہ ڈیکمپوز نہیں ہو سکتی تو ان کو جلانا زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے کہ ہم ان کو جلا دیں تاکہ یہ ویسے ہی ختم ہو جائے۔ ہماری جسمانی زندگی کی جتنی غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم یوز نہیں کر رہے، جو ہمارے لیے ویسٹ ہے، جو ضیاع ہے، ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ آگ سے جلا دیتے ہیں، وہ ہماری زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب پاک روح ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہماری زندگی کے جتنے فضول خیالات ہوتے ہیں، جتنے فضول ارادے ہوتے ہیں، جتنے فضول ہمارے اعمال ہوتے ہیں، وہ پاک روح کی آگ سے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور ہم ایک پاکیزہ زندگی کا تجربہ رکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آگ کو روشنی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سے جو قدیم زمانہ میں جب لائٹ نہیں تھی تو آگ کو روشنی کے لیے استعمال کیا جاتا، آگ جلائی جاتی تھی تاکہ روشنی ہو۔ اور اگر آگ کو روشنی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو میرے عزیزو آج پاک روح ہماری زندگیوں میں روشنی لے کر آتا ہے۔ پاک روح ہمیں ایلومینیٹ کرتا ہے، ہماری زندگی میں روشنی لے کر آتا ہے تاکہ ہماری زندگی سے تاریکی جاتی رہے، اور جب تاریکی چلی جاتی ہے، آج اگر ہم دروازے بند کر دیں، رات کے وقت سارا کمرے کی لائٹس آف ہوں، ہم کچھ بھی دیکھ نہیں پائیں گے۔ بے شک ہم اس کمرے میں رہتے بھی ہوں پھر بھی ہم اتنے کانفیڈنس سے چل نہیں پاتے، ہمیں ڈر ہوتا ہے ہمارا پاؤں نہ کہیں لگ جائے یا ہم گر نہ جائیں کیونکہ اندھیرے میں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اسی طرح سے جب ہم تاریکی میں ہوتے ہیں، پاک روح کے بغیر ہوتے ہیں، تو ہم خدا کے کلام کو سمجھ نہیں پاتے، ہم خدا کے بھید کو اپنی زندگی میں حاصل نہیں کر پاتے، اور پاک روح ہماری زندگی میں روشنی کا کام بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاک روح کے لیے ایک اور جو تشبیہ استعمال کی گئی ہے، پاک روح کے لیے جو آگ کی تشبیہ استعمال کی گئی وہ یہ بھی ہے کہ پاک جو آگ ہے وہ ہمیں قوت دیتی ہے۔ آگ کیا کرتی ہے؟ ہمیں قوت دیتی ہے۔ آگ سے ہمیں حرارت ملتی ہے۔ جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آگ سیکنا پسند کرتے ہیں، کمروں میں کوئلے جلا لیتے ہیں تاکہ آگ کی وجہ سے کیا ہو؟ ہیٹ اور ہمیں سردی نہ لگے، ہم ایسا کرتے ہیں۔ جو حرارت ملتی ہے، جو قوت ملتی ہے، وہ ہمیں ایک عام طرز زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے۔ اسی طرح پاک روح ہماری زندگی میں قوت دیتا ہے۔ یسوع نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے۔ کس قوت؟ یہ جو قوت کے لیے جو لفظ یونانی زبان میں یہ ڈائنامو ہے، اور ڈائنامو سے جو لفظ نکلے ہیں، ڈائنامو سے ڈائنامو، ڈائنامک اور ڈائنامائٹ نکلے۔ ڈائنامو جو روشنی کرتا ہے، اور جو ڈائنامک ہے اس کا مطلب ہے اٹریکٹیو، جو کسی کی زندگی میں اثر پیدا کر سکے۔ جب پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم لوگوں کے لیے روشنی کا باعث بنتے ہیں۔ جب پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم لوگوں کے لیے نہ صرف روشنی کا باعث بنتے ہیں، ہم لوگوں کی زندگی میں اثر بھی پیدا کر پاتے ہیں۔ اور تیسرا جو اس لفظ ڈائنامو سے لفظ نکلا ڈائنامائٹ، وہ آپ نے پہاڑوں میں دیکھا ہوگا، ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے، قیمتی پتھروں کو نکالنے کے لیے گلاس کیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تاکہ جب پہاڑ ٹوٹے تو اس میں سے ہم قیمتی پتھر نکال سکیں۔ وہ ڈائنامائٹ ان چھوٹے دھماکوں کو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں مضبوط ترین جو رکاوٹیں ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو مسمار کرنے کے لیے ہمیں روح القدس کی قوت کی ضرورت ہے۔ روح القدس کو آگ سے تشبیہ سے دی گئی کیونکہ روح القدس ہمیں گرم جوشی عطا کرتا ہے، روح القدس ہمیں قوت عطا کرتا ہے، روح القدس ہمیں ایلومینیٹ کرتا ہے، ہمیں روشنی عطا کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ تیسری جو تشبیہ ہمیں پاک روح کی ملتی ہے اور وہ یہ ہے ہوا یا آندھی۔ یسوع نے کہا کہ ہوا جو ہے جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی یسوع نے پاک روح کے بارے میں
की है। पाकरू जो है वो हवा की मानी है, और अगर आप हवा के लिए यूनानी ज़बान में लफ्ज़ देखें तो न्यूमा इस्तेमाल हुआ, और रूह के लिए भी लफ्ज़ न्यूमा ही इस्तेमाल हुआ। अब यीशु मसीह ने या खुदा ने या बाइबल मुकद्दस में पाक रूह को हवा से क्यों तशबीह दी गई? सबसे पहली वजह मैं आपको बता दूं, हवा हर जगह मौजूद होती है। हवा जो है हर जगह मौजूद है। जब मैंने कहा हवा हर जगह मौजूद है तो हम ये सीख रहे हैं कि हवा रूल कुद्स की तशबीह है, तो रूल कुद्स भी कहाँ कहाँ मौजूद है? हर जगह मौजूद है। रूल कुद्स खुदा है, वो कादिर मुतलक है, वो कुल अलीम है, और वो ओमनी प्रेजेंट है, वो एक वक्त में हर जगह मौजूद है। जब हम काम पर होते हैं, जब हम घर में सो रहे होते हैं, जब हम चल फिर रहे होते हैं, रूल कुद्स हर वक्त हमारी जिंदगी में मौजूद होता है। हमने जब सीखा था कि हम रूल कुद्स की आवाज़ को क्यों नहीं सुन पाते, तो उसकी पहली वजह ये थी कि हम इस ख्याल में नहीं होते कि रूल कुद्स हमारे साथ है। हमने कभी ये तसव्वुर ही नहीं ध्यान में रखा कि रूल कुद्स मेरे अंदर है, वो हमारे अंदर बसा हुआ है, वो हम में रहता, हम उसका मक़दस है। सो पहली बात कि हवा जो है वो हर जगह मौजूद है। दूसरी जो हवा के साथ तशबीह दी गई है पाक रूह को, वो क्या वजह हो सकती है? वो ये कि हवा मतवातर तौर पर काम करती है। हमारे आपने देखा 2 दिन गर्मी होती है, 2 दिन हवा चलती, 2 दिन गर्मी होती, 2 दिन हवा। आपने ये पिछले हफ्ते में आप लोगों ने ये फील किया होगा। हवा कुदरती तौर पर इस तरह डिजाइन की गई है कि जहाँ पर गर्मी होती है वो वहाँ पर जाती है, हरारत को लेती है, ऊपर जाती है, और फिर एक साइकिल बनाकर वापस आती है, ताकि जमीन के उस खास हिस्से पर जहाँ पर गर्मी है वहाँ के दर्जा हरारत को कम कर सके, वहाँ की गर्मी को, वहाँ की तंगी को, वहाँ के जो एक इज़्तिराबी है उसको कम कर सके। यकीनन पाक रूह हमारी जिंदगी में हर वक्त मतवातर तौर पर काम करता ही है, लेकिन पाक रूह हमारी जिंदगी को बैलेंस भी करता है। हमारी जिंदगी में जो कमजोरियां होती हैं पाक रूह उन पर काम करता है। हमारी जिंदगी में जहाँ पर तारीकी होती है पाक रूह वहाँ पर काम करता है। हमारी जिंदगी में जहाँ पर नाकामी और मायूसी और बीमारी होती है पाक रूह वहाँ पर काम करता है, क्योंकि पाक रूह को हवा से तशबीह दी गई। मैंने कहा पाक रूह हमारे माहौल को बैलेंस करता है, हवा हमारे माहौल को बैलेंस करती है, और पाक रूह हमारी रूहानी जिंदगी को बैलेंस करती है। हमें तीसरी चीज हवा के बारे में ये है कि हम हवा को रोक नहीं सकते। मतलब आप कहेंगे हवा आ रही है तो हम कुछ ऐसा करेंगे हवा का मुंह इधर को कर दिया जाए। कभी ऐसा हुआ है? आंधी चल रही हो और हम खड़े होकर कहेंगे मैंने इसका मुंह इधर को कर देना हवा को। कभी ऐसा हुआ? हम हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब वो आती है तो हम उससे फायदे जरूर ले सकते हैं, हम उससे फायदे ले सकते हैं, लेकिन हम उसे अपने कंट्रोल में कर नहीं सकते। एग्जैक्टली इसी तरह पाक रूह जो कि मुकम्मल तौर पर खुदा है, हम उसे अपने कंट्रोल में ले। बहुत से खुदा ऐसा समझते हैं कि अगर मेरे अंदर पाक रूह आ गया है तो जो मैं कहूँगा पाक रूह वो करेगा। हालांकि पाक रूह से मामूर होने का खुलिया ये है कि जो पाक रूह कहे मैं वो करूँगा, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टी बातें भी होती हैं, और वो ये है कि जो मैं कहूँ पाक रूह वो करे। सो पाक रूह वो नहीं करता जो हम चाहते हैं, पाक रूह हमारी जिंदगी में वो करता है जो पाक रूह चाहता है। हमें चौथी चीज जो पाक रूह के बारे में हवा के मुतालिक है वो ये है कि जब हमारा घर बंद हो, कुछ दिनों के लिए कमरा बंद हो, तो उसमें हवा, सफोकेशन, स्मेल और नमी और अजीब सी आप उस कमरे में बैठना पसंद नहीं करते। फिर आप कोशिश करते हैं खिड़कियाँ खोली जाए, दरवाजे खोले जाए, ताकि क्या हो, हवा गुजरे, वेंटिलेशन हो और वो कमरा बैठने के काबिल हो जाए। हमारी जिंदगी में जितनी भी खामियां कमियां हैं जिसकी वजह से लोग हमें नापसंद करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाक रूह की वजह से हम में से निकल सकते हैं। वो गिलाजत हम में से सिर्फ पाक रूह ही निकाल सकता है। हमें जो ताजगी दे सकता है वो पाक रूह है। हमें जो नई जिंदगी का तजर्बा दे सकता है वो पाक रूह है। और हमें जो बेहतर और सेहतमंद माहौल, रूहानी सेहतमंद माहौल दे सकता है वो कौन है? पाक रूह। हमने पाक रूह की तीसरी तशबीह के बारे में सीखा। हम चौथी तशबीह की तरफ आते हैं, ये बड़ी मशहूर है, तेल को भी पाक रूह से बाइबल मुकद्दस में तशबीह दी गई है। सबसे पहले इसलिए क्योंकि हम अगर पुराने अहदनामे में देखें तो चीज़ों को पाक करने के लिए और लोगों को मसा करने के लिए तेल इस्तेमाल किया जाता था। और मैं तेल और पानी से मुताल्लिक एक चीज़ आपको वाज़ेह कर दूँ, बेशक पानी रूल कुद्स की तशबीह है, तेल भी रूल कुद्स की तशबीह है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ही नहीं है कि खुदा तेल की बोतलों पे ढेर लगा ले और उनको बेचना शुरू करे।
کیونکہ پاک روح تیل کی بوتلوں میں بند نہیں ہوتا. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ پرانے عہد نامے میں تیل کا استعمال مسح کرنے کے لیے آپ دیکھیں خدا نے موسیٰ سے کیا کہا کہ جماعت کا جو خیمہ ہے، جو مصباح ہے، عہد کا صندوق ہے، جتنے اوزار ہیں، جتنے برتن ہیں، ان کو تیل کے وسیلہ سے کیا کرو؟ مسح کرو. جب سموئیل جب آتا ہے داؤد کو مسح کرنے کے لیے تو وہ تیل کے ساتھ اسے مسح کرتا ہے. پھر جب ہم دیکھتے ہیں ایلیا نے الیشا کو مسح کیا تو پاک روح کا وہ سائن تھا. لکھا جب کسی کو مسح کیا گیا، پرانے عہد نامے میں لکھا ہے خدا کا روح زور سے اس پر نازل ہونے لگا. اب مکمل طور پر روح القدس کسی پر نہیں آتا تھا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس خدمت کے لیے مسح کیا جاتا تھا. لیکن اب ہم تھوڑی دیر کے لیے مسح نہیں ہوتے. اب پاک روح تھوڑی دیر کے لیے نہیں آتا. اب پاک روح ہر ایماندار کے لیے ہر وقت ہے اور ہر جگہ اس کے لیے موجود ہے. پاک روح جو ہے اس کو تیل سے تشبیہ دی گئی ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پانی یا تیل کی بوتلوں پر بہت زیادہ دعا کروائی جائے اور پانی اور تیل کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے، کیونکہ پاک روح آج ہر ایماندار کے لیے، وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، وہ پادریوں کے لیے نہیں ہے، بشپس کے لیے نہیں ہے، ریورنڈز کے لیے نہیں ہے، وہ کسی امیر شخص کے لیے نہیں ہے، وہ کسی بزنس مین کے لیے نہیں ہے. لکھا ہے وہ ہر ایماندار کے لیے. اور ایماندار سے مراد جو مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لیتا ہے. سب کے لیے ہم کیوں اپنے آپ کو تیل کی بوتل پر محدود کر دیں؟ خدا نے ہمیں صرف تیل کی بوتل سے ہمیں پورا پاک روح دے دیا. ہم خود ایک مسح کی وجہ، جب پاک روح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہم مسح ہو جاتے ہیں، ہم مخصوص ہو جاتے ہیں خدا کے کام کے لیے. دوسری وجہ تیل کی اہمیت اس لیے بھی تھی کہ جو عبادت خانہ ہے اس میں خیمہ اجتماع میں جو خدا کا خیمہ ہوتا تھا اس میں جو 7 چراغ دان ہوتے تھے ان کو روشن کرنے کے لیے تیل ڈالا جاتا تھا. وہ تیل کی مدد سے چراغ کیا ہوتے تھے؟ روشن ہوتے تھے. زبور میں اس کہتا ہے خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ اگر خدا کا کلام آپ کے لیے چراغ ہے، اگر خدا کا کلام آپ کے لیے روشنی ہے تو یہ چراغ صرف روح القدس جلا سکتا ہے. اگر خدا کا کلام آپ کی زندگی کی روشنی ہے تو یہ روشنی صرف پاک روح کر سکتا ہے. اگر کوئی ایماندار پاک روح کے بغیر بائبل مقدس پڑھ تو سکتا ہے، کوئی بھی ایماندار پاک روح کے بغیر بائبل مقدس پڑھ تو سکتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں سکتا. کوئی ایماندار پاک روح کے بغیر کلام کو سن تو سکتا ہے لیکن اس کو اپنے عمل میں نہیں لا سکتا. ہمارا یہ جو روح القدس پہ سیریز کا آغاز کرنے کا مقصد بھی ہے کہ پورا گڈ لائف چرچ پاک روح سے مانگا ہے. اتنی ڈیٹیل یہ سیمینار میں ایسی ٹیچنگز ہوتی ہیں، سرمن میں ایسا کم ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ سرمن اس لیے بنایا تاکہ ہم سیمینار کا انتظار نہ کریں، آپ آج ہی پاک روح لے لیں. تیسرا جو تیل کے اندر خاصیت ہے، تیل کی کریکٹرسٹک ہے، وہ یہ بھی ہے کہ تیل چیزوں کا جو روکھا پن، جو کھردرا پن، چیزوں کے اندر جو خشکی ہے اس کو ختم کرتا ہے، نرم اور ملائم کرتا ہے. ہم نے ادھر چکنے پتھر کا کلام سنا تھا. کتنے لوگوں نے چکنے پتھر کا کلام سنا؟ ہاللیلویا، تھینک یو. میں چاہتی ہوں ڈیڈی کے لیے ایک دفعہ زوردار پرارتھنا ہو جائے. ہم نے سیکھا تھا کہ داؤد کے بیگ میں جو اس نے پتھر ڈالے، اس کے بیگ میں جو زیتون کا تیل تھا وہ بار بار ان پتھروں کو لگا اور وہ اسموتھ ہوئی. اور جب ایماندار روح القدس سے معمور ہوتا ہے تو اس کی جو کردار ہے، اس کی جو شخصیت ہے، اس کے اندر نرم مزاجی آتی ہے. جب ایماندار روح القدس سے معمور ہوتے ہیں تو ان کے اندر سے روکھا بن جاتا ہے. وہ کیا ایماندار جس کے پاس کوئی بیٹھنا ہی پسند نہ کرے؟ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، وہ بڑے بورنگ ہیں. تو میں سمجھتی ہوں پاک روح سے معمور لوگ بور نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے وہ پاک روح سے معمور نہیں ہے. جو پاک روح سے معمور ہوتے ہیں ان کے پاس لوگوں کو کچھ نہ کچھ بانٹنے کے لیے ہر وقت ہوتا ہے اور لوگ سنتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ بولتا جاتا ہے اور ہمیں بڑی برکت ملتی ہے. ہمیں پاک روح کو تیل ہی سے نہیں تشبیہ دی گئی، بائبل مقدس میں پاک روح کو بارش سے بھی تشبیہ دی گئی. اگر ہم زبور 72 اس کی 6 آیت پڑھیں تو لکھا ہے وہ کٹی ہوئی گھاس پر میگھ کی مانند اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا. پھر ہوسیہ نبی لکھتے ہیں آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں. اس کا ظہور
तजुर्बा की मानित यकीनी है, वो लाजमी आएगा। वो कह रहा है, वो पेशेंट को ही कर रहा है कि वो लाजमी आएगा। और फिर कहता है वो हमारे पास बरसात की मानित, यानी आखिरी बरसात की मानित जो जमीन को सैराब करती है, आएगा। पाकरों को बारिश से, बरसात से इसलिए भी तशबीह दी गई है क्योंकि बरसात के बगैर जमीनें बंजर हो जाती हैं। मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी, टेलीविजन पे बड़ी न्यूज़ चली थी, थर के इलाका में कई अर्सा तक बारिश नहीं होती और लोग प्यास से मरने लगे थे। सैलाब ना होने के बायस फसलें नहीं हुई थी। जब फसलें नहीं हुई थी तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शहर हैं उन्होंने वहाँ तक खाना पहुँचाया, लोगों को वहाँ पे मुहैया किया गया। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि बड़े अर्सा तक क्या नहीं हुई थी? बारिश। सो बारिश का फंक्शन क्या है? बारिश जमीन को जरखेज करती है, और जरखेज का मतलब ये कि जब इसमें बीज बोया जाएगा तो ये फल लाएगी, ये पैदावार देगी। तो बारिश जमीन को जरखेज करती है, जमीन को नमी देती है और जमीन को फलदार करती है। कौन? बारिश। अगर बारिश रूह की तशबीह है तो जो पाक रूह है वो हमारे दिल की बंजर जमीनों को सैराब करता है। अगर हमारी जिंदगी में पाक रूह आ जाए तो वो हमारी जिंदगियों को फलदार कर देता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। क्यों चुना? ताकि तुम क्या करो? बहुत सा। तो पाक रूह के बगैर फल लाना नामुमकिन है। दूसरी बड़ी बुनियादी वजह जो होशिया नबी ने भी लफ्ज इस्तेमाल किया, आखिरी बरसात। मैं थोड़ी देर इस पे बात करना चाहूंगी। हो सकता है पाकिस्तान में भी ऐसा निजाम हो, लेकिन फलस्तीन के जो मुल्क है वहाँ पे जो किसान है वो उनका पहली बारिश और आखिरी बारिश पर बड़ा भरोसा होता है। वो क्या करते हैं? वो पहली बारिश और आखिरी बारिश के दौरान सारा काम करते हैं। जब खज़ां के बाद पहली बारिश होती है, जमीन नमी में आती है, तो वो फौरन से बीज बो देते हैं। जब वो बीज बोते हैं तो वो बीज उस नमी को जज्ब करता है और बड़ी जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाता है। उसी के कुछ महीनों बाद मौसम सरमा शुरू हो जाता है। जब सर्दी शुरू होती है तो उस पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, वो इतनी स्पीड से ग्रो नहीं करता। और किसान जानता है कि ये अभी नहीं ग्रो करेगा, ये अभी नशोनुमा नहीं पाएगा। किसान इंतजार करता है कब का? उस आखिरी बारिश। जब आखिरी बारिश होगी तो तब फसल तैयार होगी। सो जब किसान ने गन्नम का या जौ का जो बीज बोया होता है पहली बारिश के आने पर, उसके बाद किसान आखिरी बारिश का इंतजार करता है। फिर क्या होता है? मौसम बहार आता है, ताजगी आती है। जब आखिरी बारिश होती है तो वो फसल दिनों में काटने के लिए तैयार हो जाती है, वो किसान उस फसल को काटने के काबिल हो जाता है। और ये फितरती तरीका याकूब रसूल अपने खत में भी लिखते हैं। वो कहते हैं, पास भाइयों, खुदावंद क़यामत तक सब्र करो। देखो, किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। और ये पहला मींह और दूसरा मींह जो कि रूल कुछ जो है उसको तशबीह दी गई है बारिश के साथ। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जब मसीह यीशु दुनिया में आए तो उन्होंने अंजीर की मनादी करके, अंजीर की जो मनादी के जरिए से नजात का बीज इस जमीन पर दुनिया में बो दिया। जब यीशु मसीह साउथ पर मांगे तो 120 की जमात पर पाकरू नाजिल हुआ। 120 की जमात पर क्या नाजिल हुआ था? पाकरू। अब जब पाकरू पर नाजिल हुआ तो ये पहली बारिश, ये क्या थी? पहली बारिश। के बाद पाकरू ने कसरत से जिंदगी में काम किया, पूरी दुनिया की इंतहा तक रसूलों ने खुदा के कलाम को पहुंचाया। उसके बाद तीसरी सदी में ऐसा हुआ कि खिदमत जो है ठंडी पड़ने लगी, उनको उसका काम ठंडा पड़ने लगा। वो पहली बारिश हो चुकी। फिर क्या हुआ? छठी 600 एडी तक, छठी सदी तक ये काम बिल्कुल बंद। तारीकी का दौर शुरू। जब कलीसिया पर सानी आई, मुसीबतें आई, उन्होंने बड़े बड़े दुख सहे। फिर कलाम की मनादी नहीं हो रही थी, फिर मसीहियों को दबाया जा रहा था, मसीहियों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। फिर क्या हुआ? फिर खुदा का अजीम खादम लूथर, मार्टिन लूथर आया। फिर उसने पाकरू की मामूली से खिदमत का आगाज किया और 19वीं सदी तक D.L. मूडी, चार्ल्स स्पर्जन, जॉन वेस्ले जैसे अजीम खुदा में पाकरू की मामूली से पूरी दुनिया तक आखिरी बरसात का इजहार किया। अब हम जिस दौर में है कि आखिरी बरसात, अब आज देख रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मसीह की मनादी जो कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो पाकरू की खिदमत कर रहे हैं, जो पाकरू की मनादी कर रहे हैं, जो पेंटिकोस्टल या आप कह रहे हैं जो और भी डिनोमिनेशन पाकरू की रहनुमाई से चल रहे हैं, वो आखिरी बरसात के बाद फसल की तैयारी में। आज कितना जरूरी है कि ये आखिरी बरसात है तो इस बरसात में हम भी भीगे।
اس برسات میں ہم بھی اس غذائیت کو حاصل کریں، کیونکہ اب جو فصل تیار ہو رہی ہے اس کو کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہم آخری برسات میں کیوں نہ اپنے لیے پاک روح مانگیں، ہم کیوں نہ خدا سے پاک روح کا تقاضا کریں کہ خدا ہم پر بھی پاک روح کو ظاہر کرے۔ چھٹی جو تشبیہ پاک روح کی ہے وہ کبوتر ہے، اور میں تھوڑا سا جلدی لے کر چلوں گی۔ ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو لکھا ہے کہ روح القدس کو کس طرح آتے دیکھا؟ کبوتر کی مانند۔ اور کبوتر کے اندر بڑی خاصیت ہے، سب سے پہلے تو کبوتر امن کا نشان۔ جب نوح کا طوفان آیا تو نوح نے کس کو بھیجا تھا پتا کر کے آؤ کہ طوفان رکا یا نہیں؟ ایک کبوتری کو بھیجا تھا۔ وہ گئی اور اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، وہ واپس آ گئی۔ یہ آپ کو پیدائش 8 میں باپ میں ملے گا۔ پھر دوبارہ جب اس کو بھیجا تو اس کے منہ میں ایک ڈالی تھی جو اس بات کا اظہار تھا کہ اب پانی اتر گیا، اب پانی کا لیول کم ہو گیا، پانی کی سطح کم ہو گیا، اب انسان زمین پر اتر سکتے ہیں۔ جو وہ کبوتری جو پیغام لے کر نوح کے پاس آئی کہ اب پانی ختم ہو گیا ہے زمین سے، یا پانی نہیں رہا، کیونکہ جو طوفان تھا، جو پانی تھا، وہ کس چیز کا اظہار تھا؟ خدا کے غضب کا۔ کس چیز کا اظہار تھا؟ خدا کے غضب۔ اور جب وہ کبوتری یہ پیغام لے کر آئی اور اس نے بتایا کہ طوفان تھم گیا ہے یا پانی اتر گیا ہے، تو وہ ایک امن کا پیغام لے کے کہ خدا کا غضب ٹل چکا ہے۔ آج بھی جتنے لوگ مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ روح القدس انعام میں پاتے ہیں۔ وہ روح القدس کس طرح پاتے ہیں؟ تو جب روح القدس ہم پر آتا ہے تو خدا کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ خدا کا غضب آپ سے ٹل چکا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ خدا کا غضب آپ پر جتنے مسیح میں ہیں ان پر سزا کا ہو۔ اگر پاک روح آپ کی زندگی میں ہے تو سمجھ ہے خدا آپ کے ساتھ سزا میں۔ اب خدا کی جو عدالت ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور بھی کبوتر کو حلیمی اور فروتنی کا جانور بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیں پاک روح کے پھل بھی ملتے ہیں، فروتنی، حلیمی، آج انکساری۔ اس کے بعد جو کبوتر ہے وہ پاکیزگی کا نشان بھی سمجھا جاتا ہے، اور میں نے کہا جب پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبوتر کی ایک اور بڑی جو اسپرٹ ہے اس جانور کے اندر، وہ بڑی جلدی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اگر تو اسے اچھا ماحول ملتا رہے تو وہ ساری دنیا گھوم کے بھی واپس وہیں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اگر اسے وہاں سے مسلسل پریشانی ملے یا تکلیف ملے تو وہ وہاں پر واپس نہیں آتا۔ اور یہی فطرت ہمیں پاک روح میں ملتی ہے۔ پاک روح بڑی جلدی رنجیدہ ہو جاتا ہے، اسی لیے پولس کہتے ہیں کہ پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، خدا کی روح کو بچنے نہ دو۔ داؤد نبی نے جب گناہ کیا تو گناہ کے بعد خدا سے دعا کرتا ہے خداوند مجھ سے جدا نہ ہو، اور پھر وہ خدا سے درخواست کرتا ہے کہ اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، کیونکہ وہ جانتا ہے جب یہ مجھ سے رنجیدہ ہو گیا تو پھر میں بہتر زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ پاک روح ہماری زندگیوں میں امن کے پیغام کو لے کر آتا ہے، پاک روح ہمارے اندر پاکیزگی کو، فروتنی کو لے کر آتا ہے، حلیمی کو لے کر آتا ہے، اور پاک روح میں نے کہا رنجیدہ بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ جتنے ایمانداروں کو پاک روح کا بپتسمہ ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں، ہم اپنے غلط فیصلوں سے پاک روح کو دل آزاری نہ دیں، ہم پاک روح کو بجھا نہ دیں، کیونکہ جب پاک روح ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے تو گناہ ہماری زندگی پر راج کرتا ہے، گناہ پھر سے ہم پر ہیوی ہونے لگتا ہے۔ آخری اور ساتویں جو تشبیہ ہے وہ مہر ہے۔ بائبل مقدس میں 12 حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں کہ روح القدس کے ذریعے سے ہم پر مہر ہوئی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، ہم پر مہر ہوئی ہے کہ ہم نجات یافتہ۔ مہر کی 3 چیزیں میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی چیز جو مہر ہے، جب کسی چیز پر مہر کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو کوئی دوسرا شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس مہر کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز کو کوئی بے اختیار شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جب پاک روح آپ کے اوپر راست بازی کی، نجات کی، کفارے کی مہر کر دیتا ہے تو ابلیس کا آپ پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ پھر مہر کا دوسرا بھی ایک یوز ہے، مہر کا یہ بھی، مہر جو ہے وہ ملکیت کا بھی اظہار ہے۔ جب کسی چیز پر مہر کی جاتی ہے تو اس کی ملکیت کا اظہار، آپ کے بینک اکاؤنٹ اگر ہیں تو کسی کا بھی،
تو بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ کے بینک میں سے آپ کے سائن اور انگوٹھے اور آپ کی اسٹیمپ کے بغیر کوئی پیسے نکال نہیں سکتا، کیونکہ اس بینک میں پڑے، حالانکہ آپ روز تو انہیں نہیں دیکھتے، لیکن آپ کو پتا وہ وہاں پہ محفوظ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے اور وہ تب تک وہاں سے نہیں ہلیں گے کیونکہ آپ کے سائن اور آپ کی اسٹیمپ اور آپ کے انگوٹھے کے محتاج ہے. جو مہر ہے وہ ملکیت کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور جب آپ مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ آسمانی باپ کی ملکیت بن جاتے ہیں. پھر آپ کون خریدے لوگ بن جاتے ہیں، پھر آپ عام لوگ نہیں رہتے، پھر ابلیس آپ کو الزام نہیں دے سکتا کہ آپ گنہگار ہیں. تیسری بات مہر کے بارے میں، مہر جو ہے وہ اختیار کو بھی ظاہر کرتی ہے. جب یہ سب سے ساؤتھ فرما کے آسمان پر چلے گئے، شاگردوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں، بڑے پریشان تھے، الجھے ہوئے تھے، فکر میں تھے. وہ کمروں میں بیٹھ کر، عبادت خانوں میں بیٹھ کر دعائیں کر رہے تھے. لیکن جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو پھر آپ پطرس کا اختیار دیکھیں، پھر آپ یوحنا کا اختیار دیکھیں، پھر آپ متی رسول اور تمام رسولوں کے اختیار دیکھیں جنہوں نے دنیا کی انتہا تک کلام کی منادی کی. اکثر میں نے کہا روح القدس کی جو مہر ہے وہ ہمیں اختیار دیتی ہے دعا کرنے کی، خدا میں فرما بردار رہنے کی اور ایک فتح مند زندگی گزارنے کی. میرے عزیزو، ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم پاک روح کو حاصل کریں. ہم میں سے یہاں پر جتنے لوگ ہیں جن کو ابھی تک پاک روح نہیں ملا یا جن کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا ہے اور ابھی اس طرح سے تجربہ نہیں کر رہے، تو میں آپ کو بتا دوں آج وقت ہے کہ ہم اس آخری برسات کو اپنے اوپر ہم اس کی بلیسنگز اس کو پانی کی طرح لیں تاکہ وہ ہمارے اندر زندگی کو جاری کر سکے. ہم اس کو اس تیل کی طرح لیں تاکہ وہ ہمیں خدا کے لیے مخصوص کر سکے. ہم اسے اس ہوا کی طرح قبول کریں جو ہمیں ہر وقت متحرک رکھ سکے. ہم اسے اس مہر کی طرح لیں جو ہمیں خدا میں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنا سکے. اور ہم اس پاک روح کو اپنی رہنمائی کے طور پر اس طرح سے قبول کریں تاکہ وہ ہمیں راست بازی کا وہ لباس میں قائم رہنے کی قوت دے سکے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پاک روح کی ضرورت محسوس ہوتی بھی ہے کہ نہیں. پاک روح کے ساتھ ہم فتح مند زندگی گزارتے ہیں، پاک روح کے ساتھ ہم راست بازی میں زندگی گزارتے ہیں، پاک روح کے ساتھ ہم خدا کی قربت میں زندگی گزارتے ہیں. لیکن میں نے کہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پاک روح کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے یا نہیں. داؤد نبی کہتا ہے خداوند میری روح تیری پیاسی ہے جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے. یہ جو ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے اس کے پیچھے سٹوری ہے کہ جب ہرنی جنگل میں چرنے جاتی ہے تو جب شکاری جو جانور ہوتے ہیں، بھیڑیے یا جو شکاری کتے ہوتے ہیں، جب اس کے پیچھے پڑتے ہیں تو وہ جو بھیڑیے جب اس کے پیچھے لگتے ہیں تو ہرنی کے بدن سے خوشبو پیچھے چھوٹتی ہے. جب وہ بھاگتی ہے تو اس کے پیچھے ایک خوشبو چھوڑ جاتی ہے، اس کا بدن ایک خوشبو چھوڑ جاتا ہے. تو وہ کیا کرتی ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے بہت تیز بھاگتی ہے، بہت کوشش کرتی ہے کہ میں ان بھیڑیوں سے بچ جاؤں. تو میرے عزیزو اس بھاگنے کے دوران اس کی ہرنی صرف ایک چیز کو تلاش کرتی ہے اور وہ پانی کا نالا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہرنی بھاگتے ہوئے پانی کے نالے میں سے گزر کر پار جائے گی تو اس کا بدن گیلا ہو جائے گا. جب اس کا بدن گیلا ہوگا تو اس کا بدن خوشبو دینا چھوڑ دے گا. جب وہ خوشبو دینا چھوڑے گا تو بھیڑیے کھو جائیں گے، ان کو نہیں پتا چلے گا کہ وہ ہرنی کہاں گئی. آج ہم بڑی مصیبتوں میں، آج ہم گناہ میں پھنسے ہوئے، آج ہم فکروں میں، تردد میں، بیماریوں میں ہیں، آج ہم دکھی ہیں. کسی نہ کسی نے ہمارا دل دکھایا، لوگوں نے ہمیں کہیں نہ کہیں ہرٹ کیا ہے، اور یہ سارے ابلیس کے بھیڑیے ہیں جو ہمارے پیچھے لگے ہیں. آج کیا ہمیں اس ہرنی کی طرح خدا سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خداوند میری روح تیری پیاسی ہے، اس طرح جس طرح وہ ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، آج میری روح تیری پیاسی ہے. آج میں تیرے پاک روح کو حاصل کر لینا چاہتا ہوں، آج میں تیرے پاک روح کی رہنمائی میں آ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا میں جانتا ہوں تیرے پاک روح کے بغیر میری زندگی ایک یتیم انسان کسی ہے. کیا ہم نے کبھی اپنی دعاؤں میں تجسس دکھایا خدا کو کہ خدا مجھے تیرے پاک روح کی ضرورت ہے؟ اگر نہیں تو آج ہم دیکھیں گے، ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور پاک روح کو اپنی زندگی میں مانیں گے. جتنے ایماندار ہیں، جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا ہے، جنہوں نے نہیں کیا، پاک روح پھر بھی آپ کے لیے. آج اقرار کریں، آپ آج اقرار کریں کہ آپ مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. آپ پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں پاک روح پانی کی طرح اپنی زندگی میں کام کرے، پاک روح
उस तेल की तरह आपको मसा कर दे। पाकरू आपकी जिंदगी में मोहर की तरह काम करे। पाकरू आपकी जिंदगी में आखिरी बरसात की तरह काम करे। जिंदा आसमानी बाप, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं क्योंकि तू अजीम खुदा है। हम तेरी मोहब्बत, तेरी शफकत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। हम तेरे बेटे यीशु के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जिसने हमारे लिए अजीम कुर्बानी दी खुदा। पाक खुदा, हम तेरे रूल कुद्स के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो तूने मददगार हमारे लिए इस दुनिया में भेजा है। हम जानते हैं तेरा पाक रूह आज यहाँ पर मौजूद है। हम जानते हैं तेरा पाक रूह हम में से हर एक के लिए है। हम जानते हैं तेरा पाक रूह हम में से हर एक को छूने को है। तो आज हम इकरार करते हैं कि हमें तेरा पाक रूह चाहिए। हम इकरार करते हैं हमें रूह अक़दस चाहिए। हम इकरार करते हैं हमें वो मसीह का रूह चाहिए जो हमें तेरी फरमा बरदारी सिखा सके। हर एक जान मुझसे इकरार करे कि पाक खुदा मुझे पाक रूह दे। खुदा से पाक रूह मांगना शुरू करें। हर एक जान खुदा से पाक रूह की मामूली को मांगे ताकि वो आप पर पाक रूह को नाज़िल करे, ताकि आप आगे कोई यतीम न रहे, आप बेसहारा न रहे, आप मददगार के बगैर जिंदगी ना गुजारें। खुदा से पाक रूह मांगे। आसमानी बाप, आज गुड लाइफ चर्च के लिए मैं तेरे हुजूर मिन्नत और समाजत करती हूँ। आज अपने लोगों को पाक रूह से मामूर कर, पाक रूह की उस आखिरी बरसात को बरसा दे ताकि तेरे लोग तेरे मज़ा में, तेरी बरकत में, तेरी रहनुमाई में बढ़ते चले जाएं। ये गुड लाइफ चर्च तेरे कलाम की मनादी को दुनिया की इंतहा तक लेकर जा सके। गुड लाइफ चर्च तेरी बरकत को पूरी दुनिया तक, गैर कौमों तक बांटने का बाइस बन सके। आज के दिन अपने पाक रूह को नाज़िल कर और अपने लोगों को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। बस ये यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने सरों को उठाएंगे एक दफा जोरदार तालियां इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदा की बेटी ने हम तक पहुंचाया जिसके वसीला से हमने यकीनन बहुत बरकत पाई है और हमने यकीनन पाक रूह को आज हासिल किया है और अपने कंट्रोल को आज पाक रूह के हाथ में दिया है।